آج تھوڑی مشکل اسکرپٹ ہے. مشکل اس لیے ہے کیونکہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے سچویشن, اور سچویشن جتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے اتنا اس کو ایکسپلین کرنے میں ریفرنسز استعمال کرنے پڑتے ہیں. ہے تھوڑی سی ایزی ہی اسکرپٹ, لیکن بس دھیان سے سنیے گا تاکہ چیزیں سمجھ آئیں. کچھ لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں جب آپ نے چھیڑی تو پھر آپشن صرف جیتنا ہی رہ جاتا ہے. وی آل نو ٹاکس ہو رہے ہیں, وی آل نو ٹاکس اگر پہلے نمبر سے نہیں ضد کی وجہ سے, دوسرے نمبر سے نہیں کسی اور وجہ سے, تو تیسرے نمبر سے تو ہو ہی رہے ہوں گے. مطلب ٹاکس ہو رہے ہیں, تیسرا نمبر سمجھ رہے ہیں نا آپ. آئرنی ہو جائے گی یہ بہت بڑی, بس اتنا بولوں گا میں. اچھا, گنڈا پور صاحب نے ملک کی اپیکس کمیٹی میں بھی ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے حوالے سے بات رکھی تھی. تو ظاہر ہے گنڈا پور صاحب نے جو کے پی کے کی اپیکس کمیٹی ہوئی میٹنگ ہوئی ہے, جہاں آرمی چیف صاحب بھی گئے تھے, وہاں بھی ظاہر ہے بات رکھی ہوگی یا پھر سائڈ پہ بھی بات کہی ہوگی. ون تھنگ از فار شیور کہ ٹاکس تو ہو رہے, لیکن جیسے انصار عباسی صاحب باقی خبریں دے رہے ہیں اور تصدیق کر رہے ہیں کہ باتیں ہو رہی ہیں, اور میں بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن وہ باتیں پھنسی ہیں 3 وجوہات پہ. اور 3 وجوہات کیا ہے؟ ساری کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. پہلی کہ ضد اور انا کم نہیں ہو رہی, دوسری ہے کہ وہ خان صاحب کو کال ڈیلے کروانے کا بول رہے ہیں کیونکہ نہیں چاہتے کہ اس چیز کی سکسیس بھی خان صاحب کو ملے. رہا تو کرنا ہی ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن ٹاکس کے تھرو کرنا ہے, نہ کہ کسی پریشر کا پرسیپشن دے کے. اور تیسری وجہ کہ خان صاحب کو ان پہ یقین نہیں ہے تو وہ کال کیوں ڈیلے کریں. یہ 3 بیسک وجہ ہے جن کی وجہ سے ٹاکس رکے ہوئے ہیں, مگر ٹاکس تو بڑھیں گے اور خان صاحب کے ٹرمز پہ ہی بڑھیں گے. اس کی مثال میں بہت بار دے چکا ہوں کہ دنیا میں ہونے والی چیزیں ہیں. کیونکہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں آپ یہ دیکھیں, باتیں ہی ہوئی ہی اس لیے تھی کیونکہ سامنے سے ٹرمپ تھا, کے پی کے کا سینٹیمنٹ جو ہاتھ سے نکل چکا ہے, اور کوئی بھی آگ لگ سکتی ہے, کوئی بھی. جو کرم میں ہوا ہے اٹس ناٹ اے جوک, یہ بہت سیریس سچویشنز ہیں, کہیں سے بھی آگ بھڑک سکتی ہے. اکنامی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایک کیچ 22 سچویشن کی طرح ہو چکے ہیں. تو یہ فیکٹس تھے جس کی وجہ سے باتیں ہو رہی تھیں. لیکن ایک چیز نے اب بہت سارے پرسیپشنز ہلا دیے ہیں. فرسٹ آف آل, ایکسلنٹ موو بائی بشرا بیوی. میں سمجھاتا ہوں کہ ایکسلنٹ موو کیوں ہے. یہ موو کسی بھی نیت سے ہے, یہ موو عمران خان صاحب کو فیور ہی کرے گا یا اسٹیبلشمنٹ کا نقصان ہی کرے گا. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ضروری نہیں کہ ان دونوں چیزوں کا مطلب سیم ہو, ضروری نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نقصان عمران خان صاحب کا فائدہ ہو. یاد رکھیے گا. اب 3 طریقے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے. 3 طریقے ہیں کہ کیا یہ انجانے میں ہے, یہ موو بدنیتی پہ بیس کرتا ہے, یا یہ موو خان صاحب کا ہی پلانڈ ہے. اس وقت سچویشن میں ایک تو بات کلیئر ہے کہ خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کی ڈیمانڈ کلیئر کٹ آ چکی ہے, ڈائریکٹلی آ چکی ہے. ویسے میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ خان صاحب کو اتنی جلدی کیوں ہو گئی ہے کہ بھائی میری رہائی ہو جائے, کیونکہ یہ میکسیمم تب تک رکھ سکتے ہیں, سب کو پتہ ہے, جب تک کہیں سے ٹویٹ نہ آ جائے, یعنی ٹرمپ سے, یا کوئی ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں آ جاتی, یا پھر 20 جنوری نہ آ جاتی. سو آئی تھنک یہ 2 وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک کہ بھائی یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. دیکھیں, جب انسان جیل میں ہے اور اگر جب وہ بھول جائے نا کہ یار اس کی رہائی نہیں ہونی ہے, تو پھر تو وہ جیل اس کو تنگ نہیں کرتا ہے, وہ جیل کی زندگی میں گل مل جاتا ہے, اس کی روٹین میں بن جاتا ہے. مگر جب رہائی نظر آنے لگے, اور جب میں ہمیشہ کہتا تھا کہ سچویشن ایسی بنتی جا رہی ہے کہ خان صاحب ول بی دا نیڈ آف اور یہ چیز خان صاحب کو بھی نظر آ رہی ہوگی, اس لیے اب شاید خان صاحب کو بھی جیل تنگ کرنے لگ گئی ہے. اور جب جیل تنگ کرنے لگے تو آپ کمپرومائزز بھی کر لیتے ہو اور نقصان بھی. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک لارجر کانسپریسی کے تھرو کر رہے ہیں, کیونکہ شاید یہ محسوس ہو چکا ہے خان صاحب کو کہ محمد بن سلمان یعنی کہ MBS کی جو گارنٹیز ہیں, وہ جو ٹرمپ کے بعد ڈائریکٹلی ملاقات ہوئی ہے, وہ گارنٹیز ویسٹ پہ کام کر رہی ہیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ویسٹ آہستہ آہستہ سے خاموش ہو جائے.
اب یہ چیز ذہن میں رکھیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. باقی چیزیں سنتے ہوئے جو میں بتاتا جا رہا ہوں. اب یہ بھی کلیئر ہے کہ اب خان صاحب از ناٹ اسٹاپنگ, یہ جلسے احتجاج یہ اب ہوتے رہیں گے. 24 کو آپ کرش کریں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا, آپ نے اس کی آڑ میں جو کرنا ہے کر لیں, چل جائے گا. 10 دن بعد دوبارہ آ جائیں گے, آپ پھر روکیں گے, کچھ دن بعد دوبارہ آ جائیں گے. وہ تو کلیئر ہو چکا تھا کہ اب یہ ایسے ہی جانے جا رہا ہے. اور اس چیز میں سب سے بڑا پرابلم کے پی کے ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کے پی کے ہے, کے پی کے کا سینٹیمنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں پنجاب تو نکلتا نہیں ہے, یا اگر نکلنا چاہیں بھی تو ان کو مریم بی بی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نکلنے دیں. سندھ اور کراچی سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایسا بھی کچھ ہو پائے. ڈنڈے پڑتے ہیں بیچارے کے پی کے والوں کو, اور وہ ویسے ہی اسٹیٹ سے کچھ خفا ہے. تو جب ڈنڈے پڑیں گے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ایکسیڈنٹس کے خدشے ہو جاتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹائم نہیں ہے, جلدی کرنا ہوگا جو کرنا ہوگا. لیکن ابھی تک مجھے کوئی موومنٹ نظر نہیں آ رہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. دے آر چوزنگ کہ ڈائریکٹ ٹاکس ہو, خان صاحب جھکیں ہمارے سامنے تاکہ ہم اس کی پاپولیرٹی کم کر سکیں, رادر دین کہ کوئی اسٹریٹجی کے تحت خان صاحب کی پاور یا پاپولیرٹی کو ڈائلیوٹ کیا, جو میں ہمیشہ کہتا تھا. اب یہ ہوتی ہے پرسنل ضد. مولانا صاحب جہاں اعتراف کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل سکتے ہیں, وہیں پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے کوئی کشیدگی نہیں ہے. تو پھر سوال ہے کہ انتظار کس بات کا ہو رہا ہے, یہ کیوں فالو نہیں کیا جا رہا ماڈل؟ کیونکہ انتظار ہے کہ نمبر 1 باتوں کے لیے تیار نہیں ہے, ضد اور انا برقرار. اور خان صاحب کو اگر اب جیل تنگ کر رہی ہے, یا پھر محسوس ہو رہا ہے کہ ویسٹ میں لابنگ ایم بی ایس کی کام یا ایم بی ایس کی لابنگ کچھ کام کر رہی ہے اور خان صاحب کی لابنگ ان کے سامنے ٹھنڈی پڑ رہی ہے, تو پھر وہ ڈیسپریٹ مووز کریں گے, یعنی کہ خان صاحب ڈیسپریٹ مووز کریں گے. اس لیے بیک ٹو بشرا بی بی کا ویڈیو پہ کام. اس کے بعد سچویشن کمپلیٹلی آؤٹ آف ٹرن ہو سکتی ہے. جن پہ پریشر ڈبل تھا اب ڈبل کیا ٹرپل ہو جائے گا. اور جب پریشر ٹرپل ہوتا ہے تو یا تو بنڈ مارتے ہو آپ, کیونکہ آپ کو اپنی وکٹری ہر حال میں دکھانی ہوتی ہے, جس بنڈ کے چکر میں آپ ایونچولی ہار جاتے ہو, یا پھر ڈر کے پیچھے ہو, ڈر کے مارے پیچھے ہو جاتے ہو. اب لیٹ می ایکسپلین ہاؤ. بشرا بی بی کون ہے؟ عمران خان صاحب کی وائف. اول تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ سب اپنے لوگوں کو اپیل کرنے کے لیے تھی 24 کے حوالے سے کہ لوگ متحرک ہوں. لیکن ان کی ایک بات جیسے ہی میرے کانوں پہ پڑی, آئی واز لائک وہ. اب اگر بات انجانے میں ہوئی ہے یا بات پلاننگ کے تحت ہوئی ہے تو پھر تو خان صاحب کی رہائی جلدی ہوگی. اور اگر بدنیتی پہ تھی تو پھر تو زرداری 2.0 والا ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ. بیکاز دا انٹینسٹی آف واٹ بشرا بی بی سیڈ ول بی سو ہارڈ, یو ہیو نو آئیڈیا. اس بیان کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ کو 25 سے 30 کالز آ چکی ہوں گی, بلکہ اس سے بھی زیادہ آ چکی ہوں گی. بٹ دیکھیں, یہ یاد رکھیے گا کہ بات کی جتنی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے وہ بات اتنا ہی عجیب و غریب طریقے سے اثر رکھتی ہے. میننگ نو بڈی کین پریڈکٹ کہ اینڈ رزلٹ اس کا کیا تھا, بھلے ہی بظاہر اینڈ رزلٹ کچھ بھی ہو, اصل اینڈ رزلٹ کچھ اور ہی ہوتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب سعودیز جیسی بادشاہتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت نازک ہوتی ہیں, ان کے خلاف تھوڑی سی بھی بات آ جائے وہ کانپ جاتے ہیں, چاہے پھر بعد میں کتنی بھی آپ ایکسپلینیشنز دے دیں یا تردیدیں کر دیں وہ نہیں مانتے. اب گورنمنٹ کا نیریٹو ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو بولا ہے وہ پاکستان سے دشمنی, اور اپنی سیاست کے چکر میں 2 ملکوں کا رشتہ خراب کر رہے ہیں, اور یہ ہاتھ توڑ دیں گے ہم, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب اگر یہ نیریٹو ہے تو یہ نیریٹو میرے حساب سے گورنمنٹ کو نقصان میں جائے گا, اور نقصان میں جا رہا ہے. آئی ول کم ٹو دیٹ کہ یہ نقصان کیوں ہے. مگر پہلے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بشرا بی بی نے سعودی کا نام نہیں لیا ہے, یا مس انٹرپریٹیٹ کیا جا رہا ہے, یا غلط بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ ویسے تو بہترین نیریٹو ہے, لیکن نہیں, یہ بھی نقصان دے گا, کیونکہ اب پی ٹی آئی کو نام لینا پڑے گا. اور اس چیز میں مسئلہ ہوگا کہ اگر سعودی نہیں تو پھر کہاں سے کال آئی تھی, اور اگر اس ملک جس ملک کی آپ شریعہ کی بات کر رہے ہیں اگر وہ سعودی نہیں تو کون سا ملک, اور کہاں شریعت ہے؟ پاکستان میں تو نہیں. اگر یہ پلانڈ ہے, اور اگر یہ پلانڈ ہے جو بھی ہوا ہے, تو یہ بہت سینسٹیولی کھیلنا پڑے گا اب اس چیز کو, کیونکہ آپ بہت آگے نکل چکے ہو. اس لیے لیٹس ڈائسیکٹ دا ورڈز فرسٹ. بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ سعودیہ سے جب خان صاحب واپس آئے تو باجوہ کو کالیں آنے لگ گئیں کہ یہ کس کو اٹھا لائے ہو,
ہم تو اس ملک میں شریعہ ختم کرنے کا چکر میں ہیں اور تم شریعہ کے سپورٹر لے کے آئے ہو. سب سے پہلی بات اٹھا لائے ہو, ریئلی مطلب یہ کیسی لینگویج ہے. خیر, سعودیز بھی خان صاحب کے خلاف تھے, پہلی بات یہ ہو جاتی ہے. اسپیسیفکلی محمد بن سلمان, اس بات سے جو نکلتا ہے اسپیسیفکلی محمد بن سلمان خلاف تھے. پھر یہ کہنا کہ شریعت میں مانتا ہے خان صاحب, میننگ سعودیز شریعت کے بھی اگینسٹ ہیں. جب شریعت کی بات آتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ سعودیہ میں تو شریعت ہے, نافذ ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ ہم تو اس ملک میں شریعت ختم کرنے جا رہے ہیں اور تم شریعہ کے سپورٹر اٹھا لائے ہو, تو یہ ملک پاکستان کی بات ہو رہی ہے یا سعودیہ کی؟ اب جب یہ سب باتیں کلیکٹیولی دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اشارہ سعودی عرب کی طرف ہی جلتا ہے. اور وہاں جو ہو رہا ہے میننگ یہ ماڈرنائزیشن اینڈ آل کانسرٹس, اور اس وقت یہ بات اگر یہ سعودیہ کی طرف ہے جو کہ گورنمنٹ کا نیریٹو ہے, تو پھر تو بھائی جان اس وقت آئی ایم اشورنگ یو کہ محمد بن سلمان کا دل چاہ رہا ہوگا کہ میں مار دوں. میننگ محمد بن سلمان بالکل شدید غصے میں ہوں گے, وچ مینز جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے وہ گورنمنٹ کے فائدے میں جا سکتا ہے. بٹ اس سب کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے, وہ کیا ہے کہ یہ نیریٹو فائدے میں اس لیے جائے گا کہ ہمارے آرمی چیف صاحب کی جو ٹرمپ کے جیتنے کے بعد ڈائریکٹ میٹنگ ہوئی تھی ایم بی ایس کے ساتھ, وہ کوئی اچھی نہیں تھی. اس میں یعنی گارنٹیز نہیں ملی تھی. اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ملی تھی تو پھر آپ کے فیور میں یہ نیریٹو نہیں جا رہا. گارنٹیز نہیں تھیں, اسی لیے یہ بشرا بی بی صاحبہ کے ان ایکسپیرینس کو یوز کیا گیا اور خان صاحب کے لیے مشکل بڑھائی گئی. اور جنہوں نے بھی یہ کی ہے پکڑا تو ان کو چاہیے کیونکہ یہ لائیو اسٹریمنگ نہیں تھی, یہ اپلوڈڈ ویڈیو تھی. شی از ریڈنگ فرام سم ویئر, پیپر تھا نیچے جس میں وہ آنکھیں بار بار نیچے کریں. اٹ واز ایڈیٹڈ, اس کے بعد ہی ایڈٹ ہوئی ہوگی, پھر اپلوڈ ہوئی ہوگی. دیر از پلنٹی آف چانس کہ اگر بشرا صاحبہ کا ان ایکسپیرینس تھا بھی تو اس کو صحیح کیا جا سکتا تھا, بٹ نو بڈی ڈیڈ اٹ. اور یہ بات شیر افضل مروت صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں, اور شیر افضل مروت صاحب مجھے پہلے دن سے ہی شیڈی لگتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ سعودیز کا کردار ہے خان صاحب کو ہٹانے میں, وہ بھی غریدہ فاروقی کے پروگرام میں بیٹھ کے, جس پہ خان صاحب نے بڑا غصہ بھی دکھایا تھا شیر افضل پر. تو اس بار اپنی بیوی کو سنائیں گے, غصہ دکھائیں گے, تردید کریں گے یا خاموش رہیں گے؟ ابھی پارٹی ورکرز کی تو خبریں چل رہی ہیں نا کہ وہ بیان صحیح نہیں ہے, لیکن کھلی تردید ابھی تک نہیں. وہ ظاہر ہے کہ خان صاحب ہی خود کریں گے اگر کریں گے, کیونکہ دیکھیں اتنا تو مسئلہ ہے نا کہ باقی کسی چیز کا جواب نہیں آتا, لیکن جب عرب ممالک کی بات آتی ہے خصوصاً سعودی عرب کی, تو پھٹ سے تردیدیں آ جانا شروع ہو جاتی ہیں. کیسے ود ان آورز یہ باجوہ صاحب نے تردید کی ہے. اور اگر بشرا بی بی کو یوز نہیں کیا گیا ہے تو بشرا بی بی صاحبہ نے یہ اپنے ہی طور پہ شدید بھنڈ مار دیا ہے سعودیہ کے حوالے سے. پاسبلٹی ہو سکتی ہے بٹ مائنیوٹ چانسز ہے. اور ان کے ساتھ والے لوگ جنہوں نے ایڈٹ کی ہے اور سنی ہے وہ بھی کوئی صدا کے بیوقوف تھے. لیکن بھنڈ کیوں مار سکتی ہیں؟ یہ بات بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہر فرقے کی اپنی الگ الگ ڈیفینیشنس ہیں. اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا, لیکن نہ وہ اتنی بیوقوف ہیں اور نہ میں ان کی نیت پہ شک کروں گا, کیونکہ اگر یہ بدنیتی ہے, وہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا ہے, یوز ہوئی ہیں, تو پھر تو زرداری 2.0 کی تیاری پکڑ لیں. لیکن کیونکہ سر جی سعودی ظالم ہیں, ظالم ہوتے ہیں ہمیشہ, یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, اسپیشلی جب ہمارے پاس بھی ظالم تیار بیٹھے ہوں. مگر یہ سب کچھ ٹکا ہوا ہے کہ سعودیہ نے گارنٹی نہ لی, سب کچھ اس پہ ٹکا ہوا ہے. وہ جو ملاقات ہوئی تھی, اگر گارنٹیز لی ہیں تو پھر نہ یہ بدنیتی ہے, نہ یہ جانے انجانے میں غلطی ہے, یہ پھر اسٹریٹجی ہے. بٹ یہ اسٹریٹجی بھی پرابلمٹک ہے. اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ بات غلط نہیں ہے لیکن سعودیہ کا نام غلط ہے, یہ غلط پورٹرے کیا جا رہا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں, یا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے, تو پھر آپ کو ایکسپلینیشنز دینی پڑیں گی اور پھر کسی اور ملک پہ بلیم کرنا پڑے گا. اور پھر آپ بلیم کس پہ کر سکتے ہو؟ امریکہ پہ. تو امریکہ تو پی ٹی آئی کی طرف اس وقت ایلائی بنا ہوا ہے, مطلب انڈر دا ڈونلڈ ٹرمپ. تو پھر کیا آپ ان پہ الزام لگاؤ گے؟ اور ویسٹ شریعت کے بالکل اگینسٹ ہے موسٹ آف دا ٹائم, تو آپ شریعہ کو خان صاحب سے ملا رہے ہو. اور کیا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ امریکہ سعودیہ میں بھی شریعہ ختم کروانا چاہ رہا ہے, جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں
which means آپ دوبارہ MBS کو انڈرمائن کر رہے ہو اور اس کو اکیوز کر رہے ہو. You see this very tricky situation. مگر جب ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ MBS نے منع کیا ہے گارنٹیز کے لیے اس میٹنگ میں, اور یہ فیاسکو MBS کو فورس کرے گا کہ وہ خان صاحب کو اندر رکھنے میں پوری مدد کرے, تو MBS نے منع کس بیسس پہ کیا ہوگا یہ دیکھنا ضروری ہے. بیسس صرف ایک ہی ہے کہ ویسٹ کی خان صاحب سے اس وقت محبت یا جھکاؤ اس کو نظر آ رہا ہوگا, یا بیسس یہ ہو سکتی ہے کہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ ٹرمپ ان باتوں پہ زیادہ دھیان نہیں دے گا شریعہ وریہ یا خان صاحب کے اگینسٹ, اور شاید ان کو یعنی MBS کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ٹرمپ یعنی MBS یعنی سعودیہ کی زیادہ نہیں سنے گا, ان کی لابنگ میں نہیں آئے گا. باقی یہ کہنا کہ MBS کے اچھے تاثرات ہیں خان صاحب کے لیے اور اسی لیے گارنٹیز نہیں لی تھی, تو سوری سر جی, یہ میں نہیں مانتا. دو ایمبیشس لوگ اسلامک ورلڈ میں نہیں رہ سکتے, اسپیشلی پاکستان جو واحد مسلم نیوکلیر کنٹری ہے. ویسے تو ایران بھی ہے, لیکن ایران کے نیوکلیر اسٹیٹ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور کوئی اس کو بننے بھی نہیں دے گا, ایون پاکستان نہیں بننے دے گا. خیر, تو وچ مینس کانسٹنٹ ٹکراؤ رہے گا. اردگان کی بنتی نہیں ہے, مہاتیر کی نہیں بنتی تھی, اور اسی وجہ سے جب ان دونوں کو محسوس ہوا یا نظر آیا کہ ایک اور لیڈر آ چکا ہے یعنی کہ خان صاحب, تو مہاتیر, خان صاحب, اردگان تینوں مل کے ایک الائنس بنا رہے تھے, یاد ہوگا آپ کو, جس کے بعد اسی MBS نے پریشانی میں مبتلا ہو کے پاکستان کو اس الائنس سے دور رکھنے کو کہا تھا, اور بیچارے مہاتیر اور اردگان کو دھوکہ دے دیا تھا خان صاحب نے. فرق صرف اتنا ہے ان دو باتوں میں کہ سعودیز کی ٹرکی اور ملیشیا پہ نہیں چلتی, ہم پہ چل جاتی ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں. تو وچ مینز محمد بن سلمان کو خان صاحب سے کوئی پرسنلی لگاؤ نہیں ہے, تو اگر اس نے اس سسٹم کی گارنٹیز لینے سے منع کیا تھا تو پھر امریکہ کی وجہ سے ہی کیا ہوگا. اور جب یہ بات باہر آتی ہے بشرا بی بی والی, تو پھر اس چیز میں دونوں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. اس چیز میں سعودی کی طرف بھی یعنی کہ سعودی کے اگینسٹ بھی, اور دوسرا ویسٹ کے جو سمپتھیٹک لبرل وائس ہے جو شریعہ کے تو اگینسٹ ہے لیکن خان صاحب کا سپورٹر ہے, اگر وہ یہ باتیں سنے گا تو وہ ڈر جائے گا. اب جب میں یہ سوچتا ہوں تو یہاں نظر آتا ہے کہ دونوں ہی افیکٹ کر رہے ہیں اس بات سے, امریکہ یا سعودی. اگر اٹ کین گو ایدر وے, وچ مینس اگر PTI تردید کرے, کمپلیٹلی بات کو تردید کرے, خان صاحب کریں, خود کرے, تو شاید کوئی مسئلہ نہ ہو, پھر تو یہ اسٹریٹجی کام آئے گی. لیکن اگر PTI تردید کے بجائے امریکہ کا نام لے لیتی ہے تو پھر سچویشن ظاہر اور کمپلیکیٹڈ ہوتی جائے گی. فرق یہ ہے کہ تردید سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ایک بار ہوتی ہے, صرف انٹرنیشنل فارن افیئرس میں ایک بار ہوتی ہے, جہاں پیغام اس کے بعد پھر جانا ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہے. پھر آپ کتنی بھی تردیدیں کروا لیں, یہ بات کی ہی غلط ہے. دیر آر ہائی چانسز کہ خان صاحب سے ہی تردید آئے گی, اس لیے مجھے یہی لگ رہا ہے. اور وہ ایسے ہنسی مذاق میں اڑا دیں گے بشرا بی بی سے کہ غلطی ہو گئی ہے ان سے, ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ تردید بھی صرف تب آئے گی جب خان صاحب کو آگے سے یہ محسوس ہو جائے گا کہ ان کا کام ہو رہا ہے, اور اگر محسوس نہیں ہوگا تو پھر کوئی اور پریشر بھی آئے گا. بیکاز ایز آئی سیڈ, آئی فیل خان صاحب کو اب جیل تنگ کر رہی ہے, سو ہی از اٹیمپٹنگ ڈیسپریٹ مووز ناؤ, یا پھر خان صاحب کو یہ محسوس ہو چکا ہے کہ شاید MBS کی گارنٹیز کام کر رہی ہیں. مجھے میرا خیال ہے کہ گارنٹیز تھیں, یہ تاثر غلط ہے کہ گارنٹیز نہیں تھیں, یہ پورا سسٹم ہی غلط ہے. اگر نہیں تھیں یا اگر نہیں ہے تب تو شاید یہ کام کر جائے جو بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے لیے بشرا بی بی کا یوز ہونا ضروری ہے اور MBS کی گارنٹیز نہ دینا ضروری ہے, اور نہ دینا وہ بھی صرف پرسنل ریزنز کی وجہ سے ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے. پرسنل ریزنز کی وجہ سے, اگر انٹرنیشنل ریزنز کی وجہ سے گارنٹیز نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بس جیسے میں نے کہا کہ اگر گارنٹیز نہیں تو اس کی وجہ MBS کی پرسنل لگاؤ نہیں, جیسے میں نے کہا امریکہ اور ویسٹ کی حالات ہیں, اور اگر یہ اسٹیٹمنٹ کی تردید ہو جاتی ہے, کچھ آئی تھنک ہو جائے گی, تو اس سے ویسٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن سعودیہ کو میسج جا چکا ہوگا. تو پھر یہاں سچویشن تھوڑی کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ گارنٹیز نہیں تھی, تھوڑی بہت گارنٹیز تھیں. تبھی تو نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگ بیٹھ کے TV پہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ باندھ کے سعودی عربیہ بھیج دیا جائے گا, اور تبھی تو انا بھی برقرار ہے اور تھی, اور تبھی تو یہی پلان ابھی تک تھا کہ جنوری 20 تک کھینچو خان صاحب کو جیل میں, جتنا رکھ سکتے ہیں
यही समझा जा रहा था। तो देयर आर हाई चांसेस कि जो मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की जीतने के बाद वो कामयाब हुई थी। अब अगर हम बुशरा साहबा का बयान इस पस मंज़र में देखते हैं कि गारंटीज़ थी, तो फिर बिगर पिक्चर नज़र आती है। खान साहब इस डेस्परेट, बेल नज़र आ रही है और जल्दी चाहिए, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ह्यूमन साइकी है ये, क्योंकि जब कोई चीज़ करीब नज़र आती है तो फिर बंदे का दिल चाहता है कि जल्दी हो जाए। विच मीन्स ये बात बुशरा साहिबा ने ना अनजाने में की है, ना ही उन्होंने या उनसे कोई कहलाई गई है, ना ही उनको अनजाने या जाने में यूज़ किया गया है। विच मीन्स गवर्नमेंट जो ये कह रही है कि सऊदीया से ताल्लुकात ख़राब होंगे, तो वो इस सिस्टम के और इस सिस्टम के सपोर्टर्स के लिए होंगे, ना कि खान साहब पीटीआई या मुल्क के लिए होंगे। जब मुल्क के, देखिए आप, जब मुल्क के अंदर के मामलात फैक्ट्स हैं, नहीं बदल रहे, नहीं बदलेंगे। जब वेस्टर्न डायनामिक्स नहीं बदल रहे, नहीं बदलेंगे, और इस बयान के बाद भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि तरदीद आ जाएगी और ये बिल्कुल क्लियर है और खान साहब की तरफ से ही आएगी। तो असर सिर्फ सऊदीज़ पे ही होगा, असर सिर्फ MBAs पे ही होगा, और असर सिर्फ इस सिस्टम की गारंटीज़ पे होगा, क्योंकि अब इल्ज़ाम का कैनवस बढ़ चुका है। कल को खान साहब को अगर कुछ हुआ तो इशारतन सऊदी भी ज़िम्मेदार होंगे। अगर गारंटीज़ लेके बैठे हैं सिस्टम की, या अगर गारंटीज़ लेके बैठे हैं खान साहब को जेल में रखने की, विच विल दे फोर्स कि भाई जेल से तो कम अज़ कम निकाल लो, या उनके साथ अगर कुछ और एक्सपेरिमेंट करने की है कि वो बगैर पूछे उनको बांध के बाहर भेज दिया जाएगा, तो अब भेज के दिखाएं मुझे, और अब मुझे सऊदीज़ लेके दिखाएं। इसलिए जब वीडियो पैगाम आया था उसी वक्त मैंने ट्वीट कर दिया था कि बुशरा बीबी हैज़ थ्रोन अ स्विच। अब या तो स्विफ्ट रिहाई होगी या ब्लंडर हो जाएगा हमारे इक़्तिदारी हलकों की तरफ से। बट जब सिचुएशन को आप पूरी तरह से एनालाइज करते हो तो नज़र आता है कि खान साहब अब इंटरनेशनल पावर डायनामिक्स को भी हिलाना चाह रहे हैं। अब डेस्परेशन में कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, या किसी लार्जर कॉन्स्पिरेसी के थ्रू कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। फ़िलहाल तो फेवर कर रही हैं ये चीज़ें और नज़र आ रही हैं। बट रिमेंबर, व्हेन यू फाइट बिग वॉर्स, यू फाइट टू विन, बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन टू लूज, स्पेशली जब मामलात जिद पकड़ने। Well, gentlemen, when the shit hits the fan, some guys run and some guys stay. Here's Charlie facing the fire, and there's George hiding in Big Daddy's pocket. And what are you doing? You're gonna reward George and destroy Charlie. Are you finished, Mr. Slade? No, I'm just getting warmed up.